اس لیے اس علم کو لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم اور عبادت یہ دونوں یکسوئی مانگتے ہیں، یکسوئی کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر پڑھنے کے زمانے میں تعلقات بہت ہو گئے، دوستیاں بہت ہو گئی، تو پھر علم نہیں آئے گا۔ یہ یکسوئی مانگتا ہے کہ اس کے لیے یکسو ہو جاؤ، تو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ اس کو یکسوئی کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے عبادت کے لیے بھی یکسوئی چاہیے، تو وہ عبادت ہوگی، ورنہ تعلقات میں نہیں ہوتی، نہ عبادت ہوتی ہے، نہ علم آتا ہے۔ تعلقات اس کے لیے حرج پیدا کرتے ہیں۔ اسے کہنا طالب علم کہ یکسوئی کے ساتھ اس کو لے۔ پھر علم کو اللہ تعالیٰ نے دو محنتوں میں محفوظ کیا ہے، ایک اس کے حاصل کرنے کی محنت، ایک اس پر عمل کرنے کی محنت۔ حاصل کرنے کی محنت سے وہ صحیح شکل میں ملے گا کہ اس کو صحیح شکل سے حاصل کیا جائے تاکہ صحیح چیز ملے، کیونکہ یہ علم حق ہے، یہ کوئی خیالات نہیں ہے۔ جی ہاں، خیالات نہیں ہے یہ کہ میرے خیال میں نہیں ہے، میرے خیال میں کہ نہیں، وہ علم ہی نہیں ہے، یہ تو گمان ہے، خیال ہے۔ اس نے کہا کہ خیالات والے لوگ پیدا ہو جانے، خیالات کی باتیں کریں، اس سے پہلے تم علم والے بن جاؤ۔ خود تو العلم قبل الظن، لوگ اپنے اٹکل سے اپنے میرے خیال میں یہ پڑھے لے کے بولتے ہیں میرے خیال میں جو ہے، میرے خیال میں جو ہے، یہ کچھ نہیں۔ خیال سے کیا ہوتا ہے؟ علم تو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو صحیح حاصل کرنا ہے تاکہ اٹکل اور گمان میں سے نکل جائے۔ علم حاصل کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع بنانا ہے تاکہ علم کی صحیح سمجھ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جو علم والوں سے انہوں نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کر لو، دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنا بڑا بنائیں۔ لوگ آپ کو اپنا بڑا بنائیں گے، ہمارے مسجد کے خطیب ہیں، یہ ہمارے صدر مدرس ہیں، یہ ہمارے معتمم ہیں، یہ ہمارے بنائیں گے آپ کو مستقبل قریب میں۔ ہاں، اس کی طرف آگاہ کیا ہے۔ تفقہوا قبل ان تسودوا، سمجھ لو اپنی اپنی ذمہ داریاں اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنی ذمہ داریاں سونپیں تاکہ وہ ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ کیونکہ دین کی ذمہ داریاں دو طرف سے ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے بھی ہے، ایک بندوں کی طرف سے بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، صحیح بات بتاؤ، حق بات بتاؤ، بلغ ما انزل الیک، جو اترا ہے وہی بتاؤ۔ بندوں کا یہ حق ہے کہ بندوں کے لیے خیر خواہی کا حکم ہے کہ اسلام اور دین ہمارا یہ تو خیر خواہی ہے، ان کی خیر خواہی بھی یہی ہے، ان کی خیر خواہی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان کو صحیح بات بتائی جائے، صحیح بات سکھائی جائے، صحیح چیز کی طرف ان کو رہبری کی جائے۔ جس طرح معالج ہوتا ہے، علاج کرنے والا، اس کے دل میں ہے کہ صحیح علاج کرے تاکہ بیماری دور کرے، تو صحیح علاج کرے تاکہ ان کی زندگی کی خامی خرابی غلطی نکلے۔ یہ دو طرف سے ذمہ داریاں، اللہ کی طرف سے بھی اور مخلوق کی طرف سے۔ اس لیے اس کو صحیح سیکھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے اور صحیح یاد بھی کرنا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی تو سمندر ہے،
تو اپنی ضرورت اپنی طاقت کے مطابق اس کو لیا جائے گا تاکہ اسے ضرورت پوری ہو جائے جی ہاں، ورنہ تو کتنا ہی کہیں کو سمندر ہے، اس کے کوئی حد نہیں۔ اس لیے اس کو حاصل کرنے کی محنت اور اس پر عمل کرنے کی محنت، یہ دونوں ضروری ہوتی ہے۔ صحیح محنت کرنے سے وہ صحیح حاصل ہوتا ہے، پھر عمل کرنے کی وجہ سے وہ علم محفوظ رہتا ہے۔ جس علم پر عمل نہیں ہوا تو وہ پھر بعد میں وہ عمل چل دیتا ہے، رہتا نہیں ہے، وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے بزرگوں کی طرف سے کہ اس پر عمل کرو تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ اس لیے اس علم کے ساتھ عمل کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو یہ نصیب فرمائے، یہ بڑی نعمت ہے، وہ یہی علم نافع قرار دیا گیا، یہ نفع دینے والا علم۔ نفع کس کو؟ تو تعلیم کو بھی نفع ہوگا، اور جس کو صحیح علم بتائے گا اس کو بھی نفع ہوگا۔ پھر اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا کہ جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے جتنے خیر اس کو ملتے رہیں گے، اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا۔ یہ ضمانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، اس لیے اس کے زیادہ ہونے کی دعا مانگے، وقل رب زدنی علما، اللہ میری سمجھ زیادہ کر دے۔ رب پھر اور ہم نے یہ کہنے کا حکم ہے کہ اللہ معاف فرما دے، رحم فرما دے، اس کا بھی وقل رب زدنی علما، اللہ میری سمجھ زیادہ کر دے، میری سمجھ زیادہ کر دے۔ کہ سمجھ ہوگی تو پھر آدمی حق پہچانے گا، اپنے آپ کو باطل سے بچاوے گا۔ اس لیے یہ دعائیں بھی ہم کو سکھائی ہیں، وہ ذمہ داریاں بھی سکھائی ہیں۔ اس لیے جو زمانہ طالب علم کا ہوتا ہے، یوں کہتے ہیں کہ وہ بننے کا زمانہ ہوتا ہے، بننے کا زمانہ، اس میں بنتا ہے آدمی۔ فائدہ یہ ہے کہ بننے کے زمانے میں جو چیز بنی وہ بنی ہوئی رہی، جیسے روٹی تندور میں سے صحیح سلامت آ گئی، کچی بھی نہیں ہے جلی بھی نہیں ہے، صحیح آئی۔ لیکن بننے کے زمانے میں جو چیز بگڑ گئی اس کی اصلاح مشکل، وہ تو بننے کی جگہ ہی بگڑ گئی، جیسے تندور میں ہی جل گئی تو اس کی اصلاح باہر نہیں ہوتی، اس کی اصلاح باہر نہیں ہوتی، تو بننے کی جگہ ہی بگڑی ہے۔ تو جو چیز بننے کی جگہ سے بگڑتی ہے وہ نہیں سدھرتی۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بننے کا ہے، تاکہ بن جاؤ، پھر بنے ہوئے سے کپڑا جو ہے وہ کارخانے میں سے صحیح آ گیا، بند کر کے کارخانے میں سے۔ اب جو جگہیں ہوگی وہ بننے کی نہیں ہوگی، اب وہ جگہ اس کے استعمال کی ہوگی کہ تاجر کپڑا بیچنے کے لیے لے گا، درجے سینے کے لیے لے گا، دھوبی دھونے کے لیے لے گا۔ اب تو آگے کی راہیں ہیں، جی ہاں، بننے کی راہ نہیں، بننا تو وہی تھا، اور جو وہاں سے بگڑا ہوا آیا تو پھر اس کو تاجر یا دھوبی یا درجے نہیں بتا سکتا، وہ وہیں سے بگڑا ہوا ہے اپنی جگہ۔